السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس پر بہت روپ چڑھا تھا۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی ایک حور لگ رہی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا بے ساختہ ماشاءاللہ کہتا۔ وہ سٹیج پر ارسلان کے بیلوں میں بیٹھی کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا انسان نہیں تھا، مگر وہ ہر کسی کو یہی کہتی تھی کہ وہ پہلی بار کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، مگر اس سے اس کی پہلی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی، اور یہ اس کے بابا سائیں کا حکم تھا۔ تھوڑی دیر مزید گزری تو تائی جان اس کے قریب میں پہنچ گئی اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری شادی ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی فوتگی نہیں ہوئی جو تم اس طرح سے منہ لٹکا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ سب لوگ تمہارا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر باتیں بنا رہے ہیں۔ ایک دو عورتیں تو مجھ سے یہ بھی سوال کر چکی ہیں، کیا تمہاری شادی ہم تمہاری پسند سے نہیں کر رہے؟ مہربانی کرو، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ اور یہ سوگ چھپاؤ، ورنہ یہاں پر ایک نیا کٹا کھل جائے گا۔ وہ بھی جلدی سے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ اسے ارسلان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جب سے وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا، تب سے لے کر اب تک اس نے ماہا سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، جبکہ جتنی شادیوں میں وہ گئی تھی وہاں پر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ دلہے ہمیشہ ہی مسکراتے تھے اور دلہن کے کانوں میں سرگوشی کرتے تھے۔ اسے یہ سب چیزیں بہت پسند تھیں، اور اب جب اسے ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا تھا تو قسمت اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب رخصتی کا شور اٹھا تھا تو سب لوگ ہی اکٹھے ہو گئے۔ اسے ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت کیا گیا۔ وہ اس وقت کمرے میں بیٹھی شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک ہی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ اس کی نند تیزی سے اندر داخل ہوئی اور اس کے پاس جا کر کہنے لگی، کیا تم نے شادی کرتے وقت اپنے عاشق کو بتایا نہیں تھا کہ وہ تم سے دور رہے؟ نند کی بات سن کر اسے لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ وہ بغیر ہچکچائے اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ جب وہ بولی تو اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا کہ میرا کوئی بھی عاشق نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسری طرف کرن اس کی بات تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ فوراً سے بولی، تم باقی سب لوگوں سے یہ سب کچھ چھپا سکتی ہو، لیکن مجھ سے نہیں چھپا سکتی۔ شاید تم اپنے یونیورسٹی کا زمانہ بھول گئی ہو، لیکن وہ انسان ابھی تک وہ زمانہ نہیں بھولا، اور وہ تمہارے پیچھے پاگل کتوں کی طرح گھوم رہا ہے۔ وہ آج وہاں پر صرف اور صرف تمہاری شادی توڑوانے کے لیے آیا تھا۔ تم شکر کرو کہ میں نے معاملہ سنبھال لیا۔ اگر بھائی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ وہاں پر کھڑے کھڑے ہی تمہیں طلاق دے دیتے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کسی کو ذرا سا بھی شک ہونے دیا تو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اسے پتا تھا کہ اس صورتحال میں بھی اس نے ڈرامہ کرنا ہے، اور اس نے ویسا ہی کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کبھی بھی اس طرح کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ جس شخص کی آپ بات کر رہی ہیں میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں، پھر وہ کیسے اتنا بڑا اعتراف کر سکتا ہے؟ اسے بابا سائیں کی فکر ہونے لگی تھی کہ اگر ان تک یہ پہنچ جاتی ہے تو وہ اسے زندہ زمین کے اندر دفنانے میں ایک منٹ بھی نہ لگاتے۔ اسے اس طرح سے ڈرا ہوا دیکھ کر کرن کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسی وجہ سے یہ بات صرف اور صرف تمہیں بتائی ہے کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک تمہاری معصومیت کا سوال ہے تو مجھے تم پر بہت یقین ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے۔ تم ہر طرح کی ٹینشن اپنے دماغ سے نکال دو اور صرف اپنے شوہر پر توجہ دو۔ وہ تھوڑی ہی دیر تک آنے والا ہوگا۔ اسی وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ کرن مسکرا دی اور کہنے لگی، لو وہ آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی، مگر جانے سے پہلے وہ اس کے دل کو بہت بری طرح سے دھڑکا چکی تھی۔ وہ شخص جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، کیونکہ اس کے شوہر کا چہرہ اس وقت لال تھا۔
اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ وہ کافی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارا پہلے بھی کسی کے ساتھ تعلق رہ چکا ہے نا؟ اس کی بات سن کر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے انسان ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، تم سب لڑکیاں یہی بات کرتی ہو۔ جو بھی لڑکا تم لوگوں کو ملتا ہے اسے یہی کہتی ہو کہ وہ تم لوگوں کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کا منہ دبوچ لیا اور غصہ کرتے ہوئے بولا، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم منہ لٹکا کر اسٹیج پر کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، مگر تمہیں دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے تمہیں کوئی بہت بڑا دکھ ملا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا تھا تو صاف انکار کر دیتی۔ اتنا بڑا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر رہنے والے سبھی لوگ ہی نفسیاتی مریض ہیں۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی اور کے جانے کا غم منا رہی تھی۔ اسی وقت ہی اس انسان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ منہ دکھائی میں اسے اس طرح کا تحفہ ملے گا۔ مجھے زبان چلانے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے میرے سامنے یہ جرأت کی تو میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں ایسی جگہ پر بھیج دوں گا جہاں سے تم کبھی بھی واپس نہیں آ پاؤ گی۔ تمہارے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہو سکے گی۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا، مجھے تو صفدر صاحب کی چالاکی پر ہنسی آ رہی۔ ارے وہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ اپنی گنہگار بیٹی کو میرے سر تھوپ دیں گے؟ وہ تیزی سے بولی، خبردار، جو آپ نے میرے بابا کے بارے میں کچھ بھی غلط کہنے کی کوشش کی، اگر انہیں پتا ہوتا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو وہ میری شادی کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ کرتے۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت ہی ارسلان کا فون بجا اور وہ کال سننے کے لیے باہر نکل گیا۔ اب وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی، اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا جہاں پر صرف سوگ پھیلا ہوا تھا۔ وہ خود سے مخاطب ہوئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا۔ وہ بات تو صرف ہم دونوں کے درمیان ہی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے گا اور نہ ہی کسی کو شک ہونے دے گا۔ پھر لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز ہی تباہ کر دے۔ وہ اپنے بال زور زور سے نوچنے لگی اور ہذیانے انداز میں چلانے لگی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلی، اچانک ہی اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور سب کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ آمنہ بیگم جو سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی تھی، بہو کی آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی گئیں تو دیکھا کمرے کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور وہ واش روم کے دروازے کے بیچوں بیچ بیٹھی درد سے بلبلا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ تم اس طرح کیوں چلا رہی ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی میرا پیٹ کاٹ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اب سب کچھ اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اتنی تکلیف اس نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سہی تھی۔ انہوں نے تیزی سے اسے اٹھایا اور اسپتال لے کر چلے گئے۔ ارسلان کو بھی خبر پہنچ گئی تھی، وہ بھی پریشان اسپتال میں ہی موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کینسر ہے۔
وہاں پر موجود سب لوگوں کو ہی سانپ سونگھ گیا۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کو اتنی بڑی بیماری ہو سکتی ہے۔ آمنہ بیگم جلدی سے کہنے لگی کہ ہم تو اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لڑکی سے بیٹے کا نکاح کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ کبھی ہمیں پوتا دے پائے گی اور نہ ہی یہ اب دوبارہ سے صحت یاب ہو سکے گی۔ اسے اپنے گھر میں رکھنا صرف اور صرف وقت برباد کرنا ہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے جلد از جلد اس کے اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دو، کیونکہ اس طرح کے نمونے اپنے گھروں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ ارسلان تیزی سے کہنے لگا، امی ہم ایسا کر سکتے ہیں، میں اسے اس چھوٹی سی بات پر طلاق تو نہیں دے سکتا۔ آپ اس کے بابا کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں، وہ ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں۔ اگر انہوں نے ہم سے دشمنی کر لی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اور جو جہیز اس کے بابا نے دیا ہے وہ بھی واپس چلا جائے گا۔ اتنی مشکل سے تو 28 سال کی عمر میں آ کر مجھے ایک گاڑی ملی ہے، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں وہ واپس لٹا دوں؟ وہ بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو واپس بھیجنے کا مطلب صاف تھا کہ اس کی ساری عیاشیاں بھی ختم ہو جاتی۔ اس پر اس کی ماں مسکرا دی اور کہنے لگی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کے ایسے راز کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہر کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تم بس سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دو اور اس معاملے سے نکل جاؤ۔ تم نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اس لڑکی کو طلاق دینی ہے۔ ابھی اور اسی وقت اس کے کمرے میں جاؤ اور 3 بول بول کر قصہ ختم کرو۔ ماں کے کہنے کے مطابق وہ جلدی سے کمرے میں پہنچ گیا۔ ایک نظر جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس وقت بہت بیمار لگ رہی تھی اور اس حالت میں وہ بالکل بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا۔ ارسلان کو دیکھ کر اس کے لب پھڑپڑائے۔ یقیناً اس نے بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن تکلیف کے مارے بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہی جم گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس منہ سے اس کے قریب جا کر کھڑا ہو، کیونکہ جو کام وہ یہاں پر کرنے کے لیے آیا تھا اس کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ اور پھر ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اس نے وہ 3 بول بول دیے۔ دوسری طرف اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کے سر سے چھت کھینچ لی ہو۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے کچھ دن پہلے ہی اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے تمام حقوق و فرائض پورے کرے گا اور اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مگر اب اس شخص نے ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اسے اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دیا تھا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پیٹ میں بھی اب اسے شدید درد ہونے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، مگر اتنا اسے ضرور پتا تھا کہ اب اس نے بہت زیادہ صبر کرنا ہے۔ رشید بیگم کو جب اپنی جوان بیٹی کی طلاق کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اسپتال پہنچ گئی۔ وہاں پر آمنہ بیگم ان کے روبرو ہوئی اور انہیں کہنے لگی، آپ نے کیا سمجھا تھا کہ اپنی استعمال شدہ بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ یہ صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی تھی۔ جواب میں وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کی صرف اور صرف منگنی ہوئی تھی جو پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ منگنی کے علاوہ بھی ان لوگوں میں بہت کچھ ہوا تھا۔ شاید آپ لوگ یہ بات کلیئر نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اب ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اگر وہ واقعی صرف اور صرف اس کا منگیتر تھا تو پھر وہ اس رات اس کے کمرے میں کیا ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا؟ آخر ایسی کون سی بات تھی جو دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتی تھی؟ اور پھر کیوں آپ نے اسے اتنا مارا تھا کہ یہ موت کے قریب پہنچ گئی تھی؟ وہ بے یقینی سے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو ان کے گھر کی ایک ایک بات کو جانتی تھی۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا لیکن الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مانتی ہوں،
لیکن آپ میرے شوہر کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ انہیں خبر ہو گئی تو پھر گھر میں ایک قیامت آ جائے گی۔ ہم نے اب آپ کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمیں کسی سے بھی بات کرنے کی یا ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کچرے کو اٹھائیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ ارے آپ کیوں جائیں گی؟ آپ نے تو اس کچرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارا جتنا بھی وقت گزرا اچھا گزرا، ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن دعا ہے کہ کبھی بھی ہم لوگوں کی ملاقات نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ اجمل صاحب کو جب اس بارے میں خبر ملی تو انہوں نے اپنے گارڈز کو ان لوگوں کے گھر بھیج دیا۔ گارڈز کو بھی وہی بتایا گیا تھا جو کہ رشیدہ بیگم کو کہا گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ ایک موقع انہوں نے اسے دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی سنوار لے، لیکن اس بار بھی اس نے سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔ جب دونوں ماں بیٹے گھر پہنچے تو وہ پہلے سے ہی دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سے دونوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور اونچی آواز میں کہنے لگے، یا تو صرف تم اس گھر کے اندر داخل ہوگی یا پھر تم دونوں ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ اب فیصلہ تم دونوں پر ہے کہ کیا کرنا ہے۔ رشیدہ بیگم شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایک طرف شوہر تھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی، تو دوسری طرف ان کے جگر کا ٹکڑا تھا جس سے ماضی میں ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، مگر اب وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا خون ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اب اسے اپنی بیٹی نہیں مانتا، کیونکہ اگر یہ واقعی میں میری اولاد ہوتی تو کبھی بھی وہ غلطی نہ کرتی جس سے میں نے منع کیا تھا، مگر اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور میری عزت کو خاک میں ملا دی۔ آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس واقعے میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ معصوم تھی، پھر بھی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں۔ رشیدہ بیگم اب بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ دیکھو بیگم، تمہارے پاس صرف دو ہی آپشن ہیں، یا تو اسے گھر کے اندر اکیلی داخل ہو جاؤ یا پھر اس لڑکی کو لے کر میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، کیونکہ اب میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اس سے اس قدر نفرت ہو گئی ہے کہ میں اس کو جان سے بھی نہیں مارنا چاہتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر اس کے گندے وجود کو ہاتھ لگاؤں گا تو میرے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے۔ باپ کے لہجے میں اپنے لیے نفرت محسوس کر کے اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے، مگر سامنے کھڑے شخص کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہیں صرف اور صرف اپنی عزت کی اور اپنی سیاست کی فکر تھی۔ وہ دو قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، صرف اسی وجہ سے ہی میں نے آج تک دنیا کو تمہاری حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ شکر ہے کہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ تم میری سگی بیٹی ہو۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا پھر تو میرا کیریئر ہی ختم ہو جاتا۔ پہلے کبھی میں اس بارے میں سوچتا تھا تو مجھے شرمندگی ہوتی تھی اور احساس ندامت ہوتا تھا، مگر آج وہ سب بھی ختم ہو گیا ہے۔ آج میں اپنے فیصلے پر بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، رشیدہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا تو میں بھی یہاں پر نہیں رہوں گی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں سے جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پلٹی۔ یہی پیچھے سے انہیں شوہر کی آواز سنائی دی کہ ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ جو ایک بار میری زندگی سے نکل جاتا ہے اس کی دوبارہ میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میں نے اچھے طریقے سے سوچ لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کی دہلیز پار کر گئیں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا، مگر رشیدہ بیگم کے پاس بہت بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ ان کے دماغ میں اس وقت بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر جائیں گے۔ ایک جاننے والے کو انہوں نے کال ملائی اور پوش علاقے میں ہی مکان کا بندوبست کرنے کے لیے کہا۔
دوسری طرف ماں سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ پیٹ میں اٹھنے والے شدید درد کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ اس تکلیف کے بارے میں وہ اپنی امی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت پریشانیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر جا کر انہیں بتائے گی تاکہ وہ کوئی دوائی دے کر اس کا یہ درد دور کر سکے۔ جب تک مکان کا بندوبست ہونا تھا تب تک وہ اپنے ایک جاننے والے کے گھر پر ہی چلی گئی۔ ماں اس وقت کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی بہت تکلیف میں گزاری تھی، بہت سی آزمائشوں کا اسے سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے اپنوں کی نفرتوں سے ہی اور اس کے خلاف اپنی سب سے چیز کو بھی قربان کیا تھا۔ ہر بار اسے لگتا تھا کہ وہ مر جائے گی، لیکن ہر بار ہی وہ بچ جاتی تھی۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ غم انسان کو مارتا نہیں ہے، بلکہ غم انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اسے بری طرح سے توڑ دیتا ہے، اسے پاگل بنا دیتا ہے۔ ماں کی بھی ذہنی حالت اب اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی تو پاگل ہو گئی تھی، وہ بھی تو ایک ذہنی مریض بن گئی تھی، مگر وہ مری نہیں تھی، وہ ابھی تک سانسیں لے رہی تھی۔ وہ ایک بدتر زندگی گزار رہی تھی، ایسی زندگی جس سے ہر شخص ہی پناہ مانگتا ہے۔ آج سے 19 سال پہلے اجمل صاحب کی جوانی عروج پر تھی۔ ہر طرح کی عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سوال جواب کرنے والا تھا۔ ان کے دل میں جو آتا وہ کرتے۔ ان کے گھر والوں نے صرف انہیں ایک بات کی ہدایت کی تھی کہ شادی کے معاملے میں ہم تمہیں کسی بھی طرح کی آزادی نہیں دیں گے، کیونکہ تمہاری شادی ہم ایک خاندانی عورت سے کریں گے۔ تب تو انہوں نے اپنے والدین کی بات مان لی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات رشیدہ صاحبہ سے ہوئی، جو اپنے زمانے کی سب سے حسین عورت تھی۔ معصومیت کے معاملے میں وہ بہت امیر تھی۔ جو شخص انہیں ایک نظر دیکھتا تھا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اجمل صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے ہی گاؤں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک شام وہ شکار پر نکلے کہ راستے میں انہیں ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنائی تھی۔ ان کا دوست جلدی سے بولا، یار آج تو مفت میں ہی ایک عورت مل گئی ہے، میں تو سوچ کر ہی بہت خوش ہو رہا ہوں۔ وہ سارے دوست ہی عیاش طبیعت کے مالک تھے اور عورتوں کو صرف اور صرف دل بہلانے کا سامان سمجھتے تھے۔ مجال ہے جو کبھی بھی انہوں نے کسی عورت کو عزت کی نظر سے دیکھا ہو۔ حالانکہ ان سب کے گھروں میں ہی بہن موجود تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان کو غیرت نہیں تھی۔ اجمل صاحب بھی مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر رکو، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر وہاں پر چل کیا رہا ہے۔ وہ اپنے دوستوں میں سب سے بہادر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایڈونچر کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جب وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا تو وہ پلک جھپکنا ہی بھول گئے۔ اس وقت رشیدہ بیگم کا پاؤں بہت بری طرح سے زخمی تھا، وہ چل نہیں پا رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ان کے دوست بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں ہاتھ لگاتے، اجمل صاحب نے ان کے ہاتھوں کو پیچھے کیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، خبردار جو تم نے اس عورت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ انہیں سہارا دے کر گاؤں لے کر آ گئے۔ یوں دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو ان کو اپنے نکاح میں لے کر ہی جائیں گے۔ انہوں نے فی الحال اپنے گھر والوں کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت انہیں اس عورت کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ وہاں سے آنے سے پہلے انہوں نے رشیدہ بیگم کے گھر والوں کو ایک موٹی رقم دی تھی، چونکہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کا رواج ہی یہی تھا کہ اگر باہر سے کوئی آدمی آتا اور ان کی عورتوں کو پسند کر لیتا تو وہ اس آدمی سے پیسے لے کر اپنی عورتوں کا ان سے نکاح پڑھا دیتے تھے۔ چونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ لیکن جب وہ اپنی حویلی واپس آئے تو ان کے والدین نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اسے قبول نہیں کریں گے۔ بہتر ہے کہ اسے جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں پر جا کر چھوڑا۔
باپ کی بات سن کر وہ ہتے سے اکھڑ گئے اور چیختے ہوئے کہنے لگے، میں مر جاؤں گا لیکن یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے قبول کرنا ہے تو ہم دونوں کو ہی کرنا ہوگا، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ لہٰذا ان کے باپ نے بھی انہیں اجازت دے دی کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ زیادہ عرصے تک عیاشی کیے بغیر نہیں رہ سکتا، بہت جلد واپس آ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، دونوں سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یوں اجمل صاحب واپس آ گئے، لیکن انہوں نے اپنی بیگم کو نہیں چھوڑا تھا۔ اپنے گھر والوں کے کہنے پر انہوں نے ایک اور خاندانی عورت سے شادی تو کر لی تھی، مگر وہ اس سے محبت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اسے وہ وقت دیتے تھے جو وقت انہوں نے رشیدہ بیگم کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 2 سال بعد ہی ان کے والدین کا ایک کار حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تب تک ماہم بھی اس دنیا میں آ چکی تھی۔ ان کی دوسری بیوی واقعی بہت خاندانی تھی، اسے طلاق سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ انہیں شوہر کی دوسری شادی کا بھی پتہ چل گیا تھا، مگر انہوں نے اپنے شوہر سے یہ التجا کی تھی کہ وہ انہیں مت چھوڑے اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں کچھ بتائیں۔ اجمل صاحب بے وقوف نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ اب اگر ساری دنیا کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے سے ہی نکاح کیا ہوا ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے تو ہزاروں طرح کی باتیں ہوں گی، اور یہ سب ان کی سیاست کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی۔ تقریباً 3 سال کے بعد ان کی دوسری بیوی بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پھر کیا تھا، سب کچھ رشیدہ صاحبہ کو مل گیا تھا۔ اب وہ ان کی مکمل محبت کی حقدار تھے۔ دوسری بیوی سے ان کے 4 بچے تھے، وہی بچے انہوں نے دنیا کو بھی دکھائے تھے۔ ماہم کے بارے میں انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بعد میں جب لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ان کے ایک دوست کی بیٹی ہے جسے وہ پال رہے ہیں۔ بس یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی۔ جب اس بیچاری کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اپنی ماں سے وہ لڑی بھی تھی، مگر اس کی ماں خود بہت زیادہ بے بس تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سیاست کے معاملے میں وہ ذرا بھی نرمی نہیں دکھاتے، اور اگر اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہیں کسی بھی حد سے گزرنا پڑا تو وہ گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان سے بحث کرنا صرف اور صرف بے وقوفی تھی اور وقت کا ضیاع تھا۔ ماہم کو بچپن سے ہی وہ محبت نہیں ملی تھی جس کی وہ حقدار تھی، اور نہ ہی اسے انہوں نے اپنا نام دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چڑچڑی رہتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کو وہ ناپسند کرتی تھی اور انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ماں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، سب سے ہی وہ بدتمیزی کرتی تھی۔ ہادی جو کہ اس کے دوسرے نمبر والا بھائی تھا، ایک دن اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی بیٹی کو پالنے کی، کیونکہ اب یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہی، یہ ہمارے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتی ہے، میرے دوستوں کے ساتھ بھی یہ بدتمیزی کرتی ہے۔ اگر یہ ایسا ہی کرتی رہی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ اس دن انہوں نے ماہم کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ سب گھر والوں کے سامنے اس کی عزت افزائی کی تھی اور اسے سزا بھی دی گئی تھی۔ اس کے بعد کیا تھا، وہ مزید باغی ہو گئی تھی۔ اس نے اب گھر سے باہر محبت تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ کالج کے زمانے میں ہی اسے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا اسے اٹینشن دیتا تھا، اسے وہ پیار دیتا تھا جو اسے کبھی بھی گھر سے نہیں ملا تھا۔ بدلے میں وہ اسے قیمتی تحائف دیتی تھی اور پیسے بھی دیتی تھی۔ جنید کی تو عیاشی تھی، وہ ایک فلرٹی انسان تھا جس نے ایک وقت میں 5 لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، اور اس بارے میں اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ سوچتی تھی کہ یہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہے۔ جب بعد میں اسے اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا اور اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا تھا، وہ ہر دوسرے انسان کو چیک کرنے لگی تھی، ہر دوسرے شخص سے ہی اسے محبت ہو جاتی تھی۔ کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزارتی تھی، پھر اسے چھوڑ دیا کرتی تھی۔ جب اس کے بابا تک یہ خبر پہنچی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالیں،
ایک دن انہوں نے اسے بہت بری طرح سے پیٹا بھی تھا، اور وہ موت کی بدقسمتی کہ وہ زندہ بچ گئی۔ اجمل صاحب نے اس سب سے تنگ آ کر اس کی منگنی اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دی، جسے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس سے خار کھاتی تھی۔ احمد ایک بہت ہی سلجھا ہوا آدمی تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کو دیکھا تھا تو پہلے ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ اسے سخت ناپسند کرتی ہے تو اسے بہت برا محسوس ہوا۔ وہ اسے ایک بار تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے غلطی ہو گئی تھی کہ اس سلسلے میں اس نے نادیہ سے مدد طلب کی تھی، جو مہا کی ستیلی بہن تھی، اور وہ خود احمد کے عشق میں بری طرح سے گرفتار تھی۔ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا کہ وہ ان دونوں کو پھنسا سکے۔ اس نے اسے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رات کو تقریباً 11 بجے آپ گھر آ جائیے گا، میں آپ کو اس کے کمرے میں پہنچا دوں گی، پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں وغیرہ کر لیجیے گا۔ احمد اس کی بات سن کر حیران ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ رات 11 بجے کا وقت کیوں رکھا ہے؟ مجھے یہ مناظر نہیں لگ رہا۔ جواب میں نادیہ نے اس سے کہا کہ اگر آپ نخرے دکھائیں گے تو میں آپ کی ملاقات نہیں کرواؤں گی۔ آپ مجھ سے سوال جواب نہ کریں، بلکہ آپ کام کی بات کریں۔ اگر واقعی آپ نے اس سے ملنا ہے تو مجھے بتا دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ خود سے تو وہ کبھی بھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ وہ لڑکی جب بھی اسے دیکھتی تھی راستہ تبدیل کر لیتی تھی، اور اسے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اجمل صاحب کے ساتھ سیاست کے موضوع پر وہ بات چیت کرتا رہتا تھا۔ اس دن بھی اس نے وہاں پر زیادہ دیر رکنے کا فیصلہ کیا۔ اجمل صاحب نے اسے یہیں پر رہنے کی دعوت دے دی، اور یوں اس کے لیے کام آسان ہو گیا۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مہا نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے اپنے منگیتر کو کھڑا دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس انسان سے نفرت تو نہیں کرتی تھی، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی اس کے بارے میں دوسری طرح نہیں سوچا تھا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اب میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ دوسری طرف نادیہ نے سب گھر والوں کو اٹھا کر یہ بات پھیلا دی کہ وہ دونوں اس وقت تنہا کمرے میں موجود ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اس نے اس بات اس انداز میں کہی تھی کہ سب گھر والوں کو غصہ آ گیا، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر یہ بات اس پوری کالونی میں پھیل گئی۔ اس رات نہ صرف احمد کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکالا گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بھی سب کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اجمل صاحب شکر ادا کر رہے تھے کہ انہیں کسی کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا پھر تو ان کا پورا کیریئر ہی تباہ ہو جاتا۔ خیر، اس دن کے بعد وہ بیچاری ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہی اس گھر میں رہنے لگی۔ نہ تو اس کی اپنی کوئی مرضی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی بات کہنے دیتا تھا۔ علی تو ہمیشہ ہی اسے دیکھ کر طنز کرتا تھا اور اس کے کردار پر وار کرتا تھا۔ یہ سن کر اسے بہت تکلیف پہنچتی تھی، مگر صبر کرنے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک تو پہلے ہی اپنی نادانیوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ خود کو بڑی مشکل میں پھنسا چکی تھی، اور اب دوبارہ سے اس نے بے وقوفی کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ صرف اس کی ماں ہی تھی جو اس سے محبت کرتی تھی اور اسے تسلی اور دلاسے دیتی تھی۔ پیٹ کی تکلیف اسے پچھلے 2 مہینوں سے ہو رہی تھی، لیکن وہ مسلسل اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید کچھ غلط کھانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، مگر اب جب اسے یہ پتہ چلا کہ پیٹ کا کینسر ہے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ جیسے جیسے اسے یاد آتی تھی کہ اس کے موت کے دن قریب آ رہے ہیں، ویسے ویسے وہ مزید تڑپ کر روتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتی تھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب سب لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، آپ نے اس وقت مجھے ہدایت کیوں نہیں دی جب میں بھٹک رہی تھی؟ اس کی ماں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی اور اسے تسلیاں دیتی، مگر اس کے دل کو کیوں نہیں ملتا تھا۔ اب اس نے دوبارہ سے نماز شروع کر دی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وقت کم ہی رہ گیا ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی
کہ رشیدہ بیگم اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولنے لگیں کہ اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں کیا تم اس فیصلے کو قبول کر لو گی؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی کہ میرے پاس اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ پہلے ہی میں نے آپ کی نافرمانی کر کے دیکھ لیا ہے، ہمیشہ میرا نقصان ہوتا ہے۔ اس بار آپ کی بات مان کر دیکھ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر رحم کر دے اور میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ اس وقت بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی دروازے پر ہونے والی دستک کے بعد رشیدہ بیگم جب وہاں پر گئیں تو انہوں نے ایک ملنگ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ پہچان گئی تھی کہ یہ انسان کون ہے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ انسان ان کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے مصنوعی غصے سے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا اور کہنے لگیں تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ جواب میں وہ بولا ابھی ایک مشن سے واپس آ رہا ہوں اور فوراً ہی آپ کے گھر آیا ہوں۔ دیکھیے میں نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا ہوا۔ آپ کی بیٹی کو ضرور ایک اور جھٹکا لگنے جا رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہی آسمان میں اڑنے لگی تھی۔ اور پھر رشیدہ بیگم نے جب اسے کہا کہ میں تمہارا نکاح ایک ملنگ سے کرنا چاہ رہی ہوں، اس کا ماننا یہ ہے کہ جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو تمہارا کینسر ختم ہو جائے گا اور تم مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گی۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بات مان لی۔ اس کے ساتھ رخصت ہو کر وہ چل دی۔ جب وہ ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے پہنچی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ حیرت سے اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو اسے رکشے میں بٹھا کر یہاں پر لایا تھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے نیچے اترو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی ایک اور مشن پر جانا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اسے بہت ساری باتیں یاد آ گئیں۔ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اس نے جلدی سے اس کی نکلی داڑھی پر ہاتھ رکھا اور وہ کھینچ کر اتار دی۔ وہ کرا اٹھا اور کہنے لگا اس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ کون کرتا ہے؟ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا۔ تم نے مجھ سے نکاح کیا؟ ہاں، تو کیا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اب کی بار وہ تھوڑا سا چڑ کر بولا۔ اس کی بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ڈانٹ کی وجہ سے روئی ہے۔ وہ اسے چپ کروانے لگا۔ مجھے کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے، اس کے باوجود تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے تو تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، اس دن میں نے تمہاری گواہی بھی نہیں دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو۔ کہیں تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تو نہیں آئے؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو محترمہ؟ بدلہ میں تم سے پہلے ہی لے چکا ہوں۔ اس انسان سے شادی کرنے سے پہلے کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میں جلد ہی تمہارے پاس آؤں گا، میرا انتظار کرنا، مگر مجال ہے جو تم نے ذرا بھی انتظار کیا ہو۔ وہ کینسر صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو پیسے دے رکھے تھے کہ وہ یہ بات کرے، اور تمہارے لالچی سسرال والوں کو بھی جیسے موقع چاہیے تھا۔ یوں میرا کام آسان ہو گیا۔ انہیں ہمارے تعلق کے بارے میں نے ہی بتایا تھا کیونکہ یہ لازمی ہو گیا تھا۔ اور جہاں تک تمہارے بابا کا سوال ہے تو ان کی فکر مت کرو اور نہ ہی ان کے بارے میں زیادہ سوچو، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی تمہیں اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ مجھے ان پر افسوس بھی ہوتا ہے، مگر اب کیا ہی کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگا تم یہ دیکھو کہ ایک خوبصورت زندگی تمہاری منتظر ہے جہاں پر صرف اور صرف خوشیاں ہی ہوں گی۔ ماضی میں تم نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جتنی بھی نادانیاں کی ہیں ان سب کو بھول جاؤ، کیونکہ اب تم ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے لگی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔